بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام اسٹون ایج ٹو اے آئی۔ مصنف یوول نوآ ہراری۔ کہانیوں کی طاقت، چاہے فرضی یادیں بٹھانے کے ذریعے ہو، فرضی تعلقات بنانے کے ذریعے، یا بین الموضوعی حقیقتیں تخلیق کرنے کے ذریعے، کہانیوں نے بڑے پیمانے پر انسانی نیٹ ورکس پیدا کیے ہیں۔ ان نیٹ ورکس نے بدلے میں دنیا میں طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل دیا۔ کہانیوں پر مبنی نیٹ ورکس نے ہومو سیپینس کو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا، جس سے اسے نہ صرف شیروں اور میمتس یعنی ہاتھیوں، بلکہ دیگر قدیم انسانی اقسام جیسے نیانڈرتھلز پر بھی ایک اہم برتری حاصل ہو گئی۔ نیانڈرتھلز چھوٹے الگ تھلگ گروہوں میں رہتے تھے، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے مختلف گروہوں ایک دوسرے کے ساتھ شاذ و نادر ہی اور بہت کمزوری سے تعاون کرتے تھے، اگر وہ کرتے بھی تھے۔ پتھر کے دور کے سیپینز بھی چند درجن افراد کے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، لیکن کہانی سنانے کے ظہور کے بعد سیپینز کے گروہ اب تنہائی میں نہیں رہتے تھے۔ گروہ محترم آبا و اجداد، ٹوٹم جانوروں اور محافظ روحوں جیسی کہانیوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ وہ گروہ جو کہانیاں اور بین الموضوعی حقیقتیں بانٹتے تھے ایک قبیلہ کہلاتے تھے۔ ہر قبیلہ ایک نیٹ ورک تھا جو سینکڑوں یا ہزاروں افراد کو آپس میں جوڑتا تھا۔ تنازع کے وقت ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک واضح فائدہ تھا۔ 500 سیپینز آسانی سے 50 نیانڈرتھلز کو شکست دے سکتے تھے، لیکن قبائلی نیٹ ورکس کے اور بھی بہت سے فوائد تھے۔ اگر ہم 50 لوگوں کے الگ تھلگ گروہ میں رہتے ہیں اور ہمارے علاقے میں شدید خشک سالی پڑ جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اور ہجرت کرنے کی کوشش کریں تو امکان ہے کہ ہمارا سامنا دشمن گروہوں سے ہو اور ہمیں نامعلوم علاقے میں خوراک پانی اور چقماق کے پتھر یعنی اوزار بنانے کے لیے تلاش کرنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر ہمارا گروہ ایک قبائلی نیٹ ورک کا حصہ ہے تو ضرورت کے وقت ہم میں سے کچھ اپنے دور دراز دوستوں کے ساتھ جا کر رہ سکتے ہیں۔ اگر ہماری مشترکہ قبائلی شناخت اتنی مضبوط ہو تو وہ ہمیں خوش آمدید کہیں گے اور ہمیں مقامی خطرات اور مواقع کے بارے میں سکھائیں گے۔ 1 یا 2 دہائیوں بعد ہم بھی ویسا ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قبائلی نیٹ ورکس نے ایک انشورنس پالیسی کی طرح کام کیا ہے۔ اس نے خطرے کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا کر اسے کم سے کم کر دیا۔ امن کے وقت میں بھی سیپینز کو نہ صرف ایک چھوٹے گروہ کے چند درجن ارکان کے ساتھ بلکہ ایک پورے قبائلی نیٹ ورک تک پہنچ سکتی تھی۔ اگر قبیلے کے کسی ایک گروہ نے نیزے کے پھل بنانے کا بہتر طریقہ دریافت کیا یا کسی نایاب طبی جڑی بوٹی سے زخموں کو بھرنا سیکھا یا کپڑے سینے کے لیے سوئی ایجاد کی تو وہ علم تیزی سے دوسرے گروہوں تک منتقل ہو سکتا تھا۔ اگرچہ انفرادی طور پر سیپینز شاید نیانڈرتھلز سے زیادہ ذہین نہ رہے ہوں، لیکن 500 سیپینز مل کر 50 نیانڈرتھلز سے کہیں زیادہ ذہین تھے۔ یہ سب کہانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کہانیوں کی طاقت کو اکثر تاریخ کی مادی تشریحات یعنی مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشنز پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر مارکسی مفکرین کا رجحان یہ ہے کہ وہ کہانیوں کو محض طاقت کے اصل تعلقات اور مادی مفادات کو چھپانے والا ایک دھویں کا پردہ سمجھتے ہیں۔ مارکسی نظریات کے مطابق لوگ ہمیشہ معروضی مادی مفادات سے متحرک ہوتے ہیں اور کہانیوں کو صرف ان مفادات کو چھپانے اور اپنے حریفوں کو الجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس تشریح میں صلیبی جنگیں، پہلی جنگ عظیم اور عراقی جنگ سب مذہبی، قوم پرست یا لبرل نظریات کے بجائے طاقتور اشرافیہ کے معاشی مفادات کے لیے لڑی گئی تھیں۔ ان جنگوں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا، حب الوطنی یا جمہوریت کے تمام اساطیری پردوں کو ایک طرف رکھ کر طاقت کے تعلقات کو ان کی اصل حالت میں دیکھا جائے۔ تاہم یہ مارکسی نقطہ نظر نہ صرف شکوک پر مبنی ہے بلکہ غلط بھی ہے۔
اگرچہ مادی مفادات نے صلیبی جنگوں، پہلی جنگ عظیم، عراقی جنگ اور زیادہ تر دیگر انسانی تنازعات میں یقیناً کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہبی، قومی اور لبرل نظریات کا کوئی کردار نہیں تھا۔ مزید برآں، مادی مفادات اکیلے حریف کیمپوں کی شناخت کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے کہ 12ویں صدی میں فرانس، جرمنی اور اٹالی کے زمیندار اور تاجر شام و فلسطین میں علاقوں اور تجارتی راستوں کو فتح کرنے کے لیے متحد ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ فرانس اور شمالی افریقہ کے زمیندار اور تاجر اٹالی کو فتح کرنے کے لیے متحد ہوتے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ 2003 میں ریاستہائے متحدہ اور برطانیہ نے ناروے کے گیس فیلڈز کے بجائے عراق کے تیل کے کنووں کو فتح کرنے کی کوشش کی؟ کیا واقعی اس کی وضاحت لوگوں کے مذہبی اور نظریاتی عقائد کا سہارا لیے بغیر محض مادی تحفظات سے کی جا سکتی ہے؟ در حقیقت بڑے پیمانے پر انسانی گروہوں کے درمیان تمام تعلقات کہانیوں سے تشکیل پاتے ہیں، کیونکہ ان گروہوں کی اپنی شناخت ہی کہانیوں سے متعین ہوتی ہے۔ اس بات کی کوئی معروضی تعریف نہیں ہے کہ کون برطانوی ہے، کون امریکی، نارویجین یا عراقی۔ یہ تمام شناختیں قومی اور مذہبی اساطیر سے بنتی ہیں، جنہیں مسلسل چیلنج کیا جاتا ہے اور ان پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ مارکسی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بڑے گروہوں کی معروضی شناختیں اور مفادات کہانیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس بات کی وضاحت کیسے کر سکتے ہیں کہ صرف انسانوں کے پاس قبیلے، قومیں اور مذاہب جیسے بڑے گروہ ہوتے ہیں، جبکہ چمپینزیز کے پاس نہیں؟ آخرکار چمپینزیز کے تمام معروضی مادی مفادات انسانوں جیسے ہی ہیں۔ انہیں بھی پینے، کھانے اور خود کو بیماریوں سے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ بھی جنسی تعلق اور سماجی طاقت رکھتے ہیں، لیکن چمپینزی بڑے گروہ برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ایسی ہی کہانیاں تخلیق کرنے سے قاصر ہیں جو ایسے گروہوں کو جوڑتی ہوں اور ان کی شناخت اور مفادات کی تعریف کرتی ہوں۔ مارکسی سوچ کے برعکس تاریخ میں بڑے پیمانے کی شناختیں اور مفادات ہمیشہ بین الموضوعی یعنی انٹر سبجیکٹیو ہوتے ہیں، وہ کبھی معروضی نہیں ہوتے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اگر تاریخ صرف مادی مفادات اور طاقت کی کشمکش سے بنی ہوتی تو ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی بھی تنازع بالآخر معروضی طاقت کے تعلقات کا نتیجہ ہوتا، جسے محض بات چیت سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اگر مراعات یافتہ لوگ صرف وہی چیزیں دیکھ اور مان سکتے ہیں جو ان کے مراعات کو تحفظ دیتی ہوں، تو تشدد کے سوا کوئی اور چیز انہیں ان مراعات سے دستبردار ہونے اور اپنے عقائد بدلنے پر کیسے راضی کر سکتی ہے؟ خوش قسمتی سے چونکہ تاریخ بین الموضوعی کہانیوں سے بنتی ہے، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں سے بات کر کے ان کہانیوں کو بدل کر جن پر وہ اور ہم یقین رکھتے ہیں، یا ایک ایسی نئی کہانی سامنے لا کر جسے ہر کوئی قبول کر سکے، تنازعات کو ٹال سکتے ہیں اور امن قائم کر سکتے ہیں۔ نازیزم کے عروج کو ہی لے لیں، یقیناً کچھ مادی مفادات تھے جنہوں نے لاکھوں جرمنوں کو ہٹلر کی حمایت پر مجبور کیا۔ اگرچہ 1930 کی دہائی کے اوائل کا معاشی بحران نہ ہوتا تو شاید نازی کبھی اقتدار میں نہ آتے۔ تاہم یہ سوچنا غلط ہے کہ تھرڈ ریش یعنی نازی حکومت طاقت کے تعلقات اور مادی مفادات کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ ہٹلر نے 1933 کے انتخابات اس لیے جیتے کیونکہ معاشی بحران کے دوران لاکھوں جرمنوں نے دیگر متبادل کہانیوں کے بجائے نازی کہانی پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ جرمنوں کے اپنے مادی مفادات کے تعاقب اور اپنی مراد کی تحفظ کا ناگزیر نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک المناک غلطی تھی۔ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غلطی تھی، اور یہ کہ جرمن بہتر کہانیوں کا انتخاب کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آگے کیا ہوا۔ نازی دور کے 12 سالوں نے جرمنوں کے مادی مفادات کو فروغ نہیں دیا۔ نازیزم جرمنی کی تباہی اور لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بنا تھا۔ بعد میں جب جرمنوں نے لبرل جمہوریت کو اپنایا تو اس نے واقعی ان کی زندگیوں میں دیر بار بہتری لائی تھی۔ کیا جرمن نازیزم کے ناکام تجربے کو چھوڑ کر 1930 کی دہائی کے اوائل میں ہی لبرل جمہوریت پر اپنا ایمان نہیں لا سکتے تھے؟ اس کتاب کا موقف یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ تاریخ اکثر کسی اٹل طاقت کے تعلقات سے نہیں بلکہ سحر انگیز
لیکن نقصان دہ کہانیوں پر یقین کرنے کے نتیجے میں ہونے والی المناک غلطیوں سے بنتی ہے۔ اے نوبل لائی، پاکیزہ جھوٹ۔ کہانیوں کی مرکزیت ہماری نو کی طاقت کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے، اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ طاقت ہمیشہ دانائی کے ساتھ کیوں نہیں چلتی۔ معلومات کا سادہ لوح نظریہ یہ کہتا ہے کہ معلومات سچائی کی طرف لے جاتی ہے، اور سچائی جاننا لوگوں کو طاقت اور دانائی دونوں حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سن کر اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچائی کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ طاقت ہونے کا امکان کم ہے، جبکہ سچائی کا احترام کرنے والے لوگ بہت طاقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ طاقت دانائی کے زیر اثر ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو انسانی حیاتیات یعنی بائیولوجی کے بارے میں سچائی کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ نسل پرستانہ قصوں پر یقین تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ طاقتور ادویات اور حیاتیاتی ہتھیار نہیں بنا سکیں گے۔ جبکہ وہ لوگ جو حیاتیات کو سمجھتے ہیں ان کے پاس اس قسم کی طاقت ہوگی، لیکن وہ اسے نسل پرستانہ نظریات کی خدمت میں استعمال نہیں کریں گے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو ہم آرام سے سو سکتے تھے، یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ ہمارے صدور، مذہبی پیشوا اور کمپنیز کے سی ای اوز دانا اور ایماندار ہوں گے، کیونکہ سیاستدان، تحریک یا ملک جھوٹ اور فریب کی مدد سے یہاں وہاں تھوڑی بہت کامیابی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ ایک خودکش حکمت عملی ہوگی۔ بدقسمتی سے یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تاریخ میں طاقت صرف جزوی طور پر سچائی جاننے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑی تعداد میں لوگوں کے درمیان سماجی نظم و ضبط یعنی سوشل آرڈر برقرار رکھنے کی صلاحیت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ طبیعیات یعنی فزکس کا کچھ درست علم درکار ہے، لیکن آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو یورینیم کی کانیں نکالیں، نیوکلیئر ری ایکٹر بنائیں اور تعمیراتی کارکنوں اور طبیعیات دانوں کے لیے خوراک فراہم کریں۔ مینہٹن پروجیکٹ میں براہ راست تقریباً 1,30,000 لوگ ملازم تھے، جبکہ لاکھوں مزید ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ رابرٹ اوپنہائمر خود کو اپنی مساواتوں یعنی ایکویشنز کے لیے اس لیے وقف کر سکے کیونکہ وہ شمالی کینیڈا کی ایلڈوراڈو کان اور بیلجیم کانگو کی شنکولوبوے کان سے یورینیم نکالنے والے ہزاروں کانکنوں پر انحصار کر رہے تھے۔ ان کسانوں کا ذکر تو چھوڑیں جنہوں نے ان کے دوپہر کے کھانے کے لیے آلو اگائے تھے۔ اگر آپ ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لاکھوں لوگوں کے تعاون پر آمادہ کرنے کا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ انسانوں کے تمام پرجوش منصوبوں کا یہی حال ہے۔ پتھر کے دور کا ایک گروہ جو میمت ہاتھی کا شکار کرنے جا رہا تھا، اسے ظاہر ہے کہ میمت کے بارے میں کچھ سچے حقائق جاننے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ منتر پڑھ کر میمت کو مار سکتے ہیں تو ان کی شکار کی مہم ناکام ہو جاتی۔ لیکن صرف میمت کے بارے میں حقائق جاننا بھی کافی نہیں تھا۔ شکاریوں کو یہ بھی یقینی بنانا تھا کہ وہ سب ایک ہی منصوبے پر متفق ہوں اور موت کے خطرے کے باوجود بہادری سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک منتر پڑھ کر وہ مردہ شکاریوں کے لیے اچھی آخرت کی ضمانت دے سکتے ہیں تو ان کے شکار کی مہمات کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے۔ اگرچہ معروضی طور پر وہ منتر بے اثر تھا اور اس سے مردہ شکاریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن زندہ شکاریوں کی ہمت اور اتحاد کو مضبوط بنا کر اس نے شکار کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ طاقت سچائی اور نظم و ضبط دونوں پر منحصر ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں وہی لوگ حکم چلاتے ہیں جو نظم و ضبط برقرار رکھنا جانتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو ہدایات دیتے ہیں جو صرف میمت یا نیوکلیئر فزکس جیسی چیزوں کے بارے میں سچائی جانتے ہیں۔ رابرٹ اوپنہائمر نے فرینکلن ڈی روزویلٹ کی اطاعت کی، نہ کہ اس کے برعکس۔ اسی طرح ورنر ہائزنبرگ نے ایڈولف ہٹلر کی اطاعت کی۔ ایگور کورچاتوف نے جوزف سٹالن کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا، اور عصر حاضر کے ایران میں نیوکلیئر فزکس کے ماہرین شیعہ الہیات کے ماہرین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اوپر بیٹھے لوگ جو جانتے ہیں اور جسے نیوکلیئر فزکس کے ماہرین ہمیشہ نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے
کہ کائنات کے بارے میں سچ بتانا انسانوں کی بڑی تعداد میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ E=mc² ہے اور یہ کائنات میں ہونے والی بہت سی چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن E=mc² کو جاننا عام طور پر سیاسی اختلافات کو حل نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے قربانیاں دینے پر اکساتا ہے۔ اس کے بجائے جو چیز انسانی نیٹ ورکس کو جوڑے رکھتی ہے وہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر بین الموضوعی چیزیں جیسے دیوتاؤں، پیسے اور قوموں کے بارے میں کہانیاں۔ جب لوگوں کو متحد کرنے کی بات آتی ہے تو افسانے یعنی فکشن کو سچائی پر دو فطری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ افسانے کو جتنا چاہیں سادہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سچائی پیچیدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ حقیقت جس کی نمائندگی اسے کرنی ہوتی ہے خود پیچیدہ ہے۔ مثال کے طور پر قوموں کے بارے میں سچائی کو ہی لے لیں۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ وہ قوم جس سے کوئی تعلق رکھتا ہے ایک بین الموضوعی ہستی ہے جو صرف ہمارے اجتماعی تخیل میں موجود ہے۔ آپ شاید ہی کبھی سیاستدانوں کو اپنی سیاسی تقریروں میں ایسی باتیں کرتے سنیں گے۔ یہ ماننا کہیں زیادہ آسان ہے کہ ہماری قوم خدا کی چنی ہوئی قوم ہے جسے خالق نے کسی خاص مشن کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ سادہ کہانی اسرائیل سے ایران اور امریکہ سے روس تک بے شمار سیاستدانوں نے بار بار سنائی ہے۔ دوسرا یہ کہ سچائی اکثر تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے زیادہ آرام دہ اور خوشکن بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ سچائی نہیں رہے گی۔ اس کے برعکس افسانہ انتہائی لچکدار ہوتا ہے۔ ہر قوم کی تاریخ میں کچھ سیاہ باب ہوتے ہیں جنہیں شہری تسلیم کرنا اور یاد رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک اسرائیلی سیاستدان جو اپنی انتخابی تقریروں میں اسرائیلی قبضے کی وجہ سے فلسطینی شہریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیلات بیان کرے، اس کے بہت زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا امکان کم ہے۔ اس کے برعکس ایک سیاستدان جو تکلیف دہ حقائق کو نظر انداز کر کے یہودی ماضی کے شاندار لمحات پر توجہ مرکوز کرے اور جہاں ضرورت ہو حقیقت کو سنوار کر ایک قومی اسطورہ یعنی متھ بناتا ہے، وہ اقتدار حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کا نہیں بلکہ تمام ممالک کا حال ہے۔ کتنی اطالویہ ہندوستانی اپنی قوموں کے بارے میں بے داغ سچائی سننا چاہتے ہیں۔ سچائی پر غیر سمجھوتہ عزم سائنسی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ ایک قابل ستائش روحانی مشق تو ہے، لیکن یہ کوئی جیتنے والی سیاسی حکمت عملی نہیں۔ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریہ ریپبلک میں پہلے ہی یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ اس کی مثالی ریاست کا دستور ایک پاکیزہ جھوٹ یعنی دی نوبل لائی پر مبنی ہوگا، یعنی سماجی نظم و ضبط کے آغاز کے بارے میں ایک فرضی کہانی جو شہریوں کی وفاداری کو یقینی بنائے اور انہیں دستور پر سوال اٹھانے سے روکے۔ افلاطون نے لکھا ہے کہ شہریوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ وہ سب زمین سے پیدا ہوئے ہیں، یہ زمین ان کی ماں ہے اور اس لیے وہ مادر وطن کے ساتھ خاندانی وفاداری کے مقروض ہیں۔ انہیں مزید یہ بتایا جانا چاہیے تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو دیوتاؤں نے ان کے اندر مختلف دھاتیں سونا، چاندی، کانسی اور لوہا ملا دی تھیں، جو سنہری حکمرانوں اور کانسی کے خادموں کے درمیان ایک قدرتی طبقہ بندی کا جواز پیش کرتی ہے۔ اگرچہ افلاطون کی یہ مثالی ریاست یعنی اوٹوپیا عملی طور پر کبھی قائم نہ ہو سکی، لیکن تاریخ کے دوران بے شمار ریاستوں نے اپنے باشندوں کو اس پاکیزہ جھوٹ کی مختلف شکلیں سنائی ہیں۔ افلاطون کے اس نظریے کے باوجود ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ تمام سیاستدان جھوٹے ہیں یا تمام قومی تاریخیں دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔ انتخاب صرف سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کے درمیان نہیں ہے، ایک تیسرا آپشن بھی ہے۔ فرضی کہانی سنانا صرف تب جھوٹ کہلاتا ہے جب آپ یہ دکھاوا کریں کہ وہ کہانی حقیقت کی سچی نمائندگی ہے۔ فرضی کہانی سنانا جھوٹ نہیں ہے جب آپ ایسے دکھاوے سے گریز کریں اور تسلیم کریں کہ آپ پہلے سے موجود کسی معروضی حقیقت کی نمائندگی کرنے کے بجائے ایک نئی بین الموضوعی حقیقت انٹر سبجیکٹیو ریالٹی تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 17 ستمبر 1787 عیسوی کو آئینی کنونشن نے امریکی آئین پر دستخط کیے جو 1789 عیسوی میں نافذ ہوا۔
اس آئین نے دنیا کے بارے میں پہلے سے موجود کسی سچائی کو بے نقاب نہیں کیا، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ افلاطون کی سفارش کو مسترد کرتے ہوئے اس متن کے مصنفین نے اس کی ابتدا کے بارے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ دکھاوا نہیں کیا کہ یہ متن آسمان سے اترا ہے یا کسی دیوتا نے اس کا الہام کیا ہے، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ خطا کار انسانوں کی تیار کردہ ایک انتہائی تخلیقی قانونی افسانہ یعنی لیگل فکشن ہے۔ امریکی آئین اپنی ابتدا کے بارے میں کہتا ہے، ہم ریاستہائے متحدہ کے عوام وی دا پیپل ایک بہتر یونین بنانے کی غرض سے اس آئین کو نافذ اور قائم کرتے ہیں۔ اس اعتراف کے باوجود کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانونی افسانہ ہے، امریکی آئین واقعی ایک طاقتور یونین بنانے میں کامیاب رہا۔ اس نے 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک کروڑوں لوگوں کے درمیان نظم و ضبط کا ایک حیران کن درجہ برقرار رکھا، جن کا تعلق مختلف مذہبی، نسلی اور ثقافتی گروہوں سے تھا۔ اس طرح امریکی آئین ایک ایسی دھن یعنی ایک ایسی ٹیون کی طرح کام کرتا رہا ہے جس نے کسی چیز کی نمائندگی کا دعویٰ کیے بغیر بے شمار لوگوں کو نظم و ضبط کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ نظم و ضبط یعنی آرڈر کو منصفانہ سلوک یا انصاف کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی آئین کے ذریعے قائم کردہ نظم و ضبط نے غلامی، خواتین کی محکومی، مقامی لوگوں کی بے دخلی اور شدید معاشی عدم مساوات کو برداشت کیا۔ امریکی آئین کی مہارت یہ ہے کہ یہ تسلیم کر کے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانونی افسانہ ہے، یہ خود میں ترمیم کرنے اور اپنی ناانصافیوں کا علاج کرنے کے لیے میکانزم فراہم کرنے کے قابل رہا، جیسا کہ قسط نمبر 5 میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 تفصیل بتاتا ہے کہ لوگ ایسی ترامیم کیسے تجویز اور منظور کر سکتے ہیں جو اس آئین کے حصے کے طور پر تمام مقاصد کے لیے معتبر ہوں گی۔ آئین لکھے جانے کی 1 صدی سے بھی کم عرصے بعد 13ویں ترمیم نے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس لحاظ سے امریکی آئین ان کہانیوں سے بنیادی طور پر مختلف تھا جنہوں نے اپنی فرضی نوعیت کا انکار کیا اور الہی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے کہ 10 احکامات یعنی 10 کمانڈمنٹس۔ امریکی آئین کی طرح 10 احکامات نے بھی غلامی کی توثیق کی تھی۔ 10واں حکم کہتا ہے، تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی یا اس کے غلام یا اس کی لونڈی کا لالچ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو لوگوں کے غلام رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اعتراض صرف کسی دوسرے کے غلاموں کا لالچ کرنے پر ہے۔ لیکن امریکی آئین کے برعکس 10 احکامات کسی ترمیمی میکانزم فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ وہاں کوئی 11واں حکم نہیں ہے جو کہے کہ آپ 2/3 اکثریت کے ووٹ سے احکامات میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تحریروں کے درمیان یہ اہم فرق ان کے آغاز ہی سے واضح ہے۔ امریکی آئین یعنی ہم عوام سے شروع ہوتا ہے، اپنی انسانی ابتدا کو تسلیم کرتے ہوئے یہ انسانوں کو اس میں ترمیم کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ 10 احکامات کا آغاز میں تمہارا رب خدا ہوں سے ہوتا ہے۔ الہی ابتدا کا دعویٰ کر کے یہ انسانوں کو اسے تبدیل کرنے سے روک دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر بائبل کا متن آج بھی غلامی کی توثیق کرتا ہے۔ تمام انسانی سیاسی نظام افسانوں پر مبنی ہے، لیکن کچھ اسے تسلیم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اپنے سماجی نظم و ضبط کی ابتدا کے بارے میں سچا ہونا اس میں تبدیلیاں کرنا آسان بناتا ہے۔ اگر ہم جیسے انسانوں نے اسے ایجاد کیا ہے تو ہم اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سچائی کی ایک قیمت بھی ہے۔ سماجی نظم و ضبط کی انسانی ابتدا کو تسلیم کرنا ہر کسی کو اس پر متفق ہونے کے لیے راضی کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر ہم جیسے انسانوں نے اسے ایجاد کیا ہے تو ہم اسے کیوں قبول کریں؟ جیسا کہ ہم باب نمبر 5 میں دیکھیں گے، 18ویں صدی کے آخر تک بڑے پیمانے پر مواصلاتی ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے درمیان سماجی نظم و ضبط کے اصولوں پر کھلی بحث کرنا انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے روسی زارس، مسلم خلفاء اور چینی شہنشاہوں نے اس لیے دعویٰ کیا کہ معاشرے کے بنیادی اصول آسمان سے اترے ہیں
اور انسانی ترمیم کے لیے کھلے نہیں ہیں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں بہت سے سیاسی نظام اب بھی مافوق الفطرت اتھارٹی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کھلی بحثوں کی مخالفت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ناپسندیدہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔